جس طرح ایک ماں نے ملک ممتاز حسین قادری اس دھرتی کو دیا تھا، اسی طرح ہندوستان کی دھرتی میں بھی کوئی غازی آئے گا اور اس کتیا کو کیفر کردار تک پہنچائے گا، اور عالم اسلام کے مسلمانوں کے سینوں میں ٹھنڈ پہنچے گی، اور عالم کفر کو یہ پیغام ضرور جائے گا، ایک دن ضرور جائے گا، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، نام نبی پہ کٹ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں اور ساری کائنات کے سردار ہیں۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، ساری کائنات میں خدا کے بعد ہستی ہے تو میرے آقا نبی پاک کی ذات ہے، اور حضور کا کل کائنات پہ احسان ہے۔ پہلا احسان یہ ہے، مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، کل کائنات کی بات کر رہا ہوں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ حضور نہ ہوتے نہ وہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ لوح قلم بناتا۔ میرے رب نے جو کچھ بنایا ہے واسطے مصطفیٰ کے بنایا ہے۔ آسمان پر بھی میرے نبی کا احسان ہے، زمین پر بھی میرے نبی کا احسان ہے، شمس و قمر پر بھی میرے مصطفیٰ کا احسان ہے، ستاروں کی کہکشاں پر بھی میرے نبی کا احسان ہے۔ ارے میں کیا بولتا چلا جاؤں، یہ تو بات لمبی ہو جائے گی، اعلیٰ حضرت کی زبان میں بات کر دیتے ہیں۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری مہک، تمہاری جھلک، زمین و فلک، سما کو سمک، یہ سکہ نشان تمہارے لیے، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے، عطائے عرب، جلائے کرب، فجوز عجب، بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، برب جہاں تمہارے لیے، ہم آئے جہاں اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو کل کائنات پر حضور کا احسان ہے، تو اللہ نے کل کائنات پر میرے نبی کا حق بھی رکھا ہے۔ جو ایمان والے ہیں ہم پر تو حضور کے بڑے حقوق ہیں نا، ہم پر بڑے حق ہیں۔ اللہ نے کل کائنات پر، چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہے، ہر مذہب والے پر میرے نبی کا رب نے حق رکھا ہے۔ اب ہم پر تو حقوق بہت سے ہیں، میں وضاحتوں میں نہیں جاؤں گا۔ حضور کا ادب کرنا ہے، آپ سے محبت کرنی ہے، آپ پر ایمان لانا ہے، آپ کی سیرت طیبہ کو اپنانا ہے، نبی پاک کی عزت و حرمت کے لیے ہم نے اپنی جانوں کا سودا کرنا ہے، حضور کی ختم نبوت پہ پہرے دینے ہیں، آقا پاک کی ناموس رسالت کے ہم نے جھنڈے اٹھانے ہیں۔ یہ تو ہمارے اوپر آقا پاک کا قدم قدم پر ہم پر اللہ نے حق رکھا ہے۔ لیکن جو غیر مذہب ہیں، چاہے ہندو ہے، عیسائی ہے، چاہے سکھ ہے، دھرتی پر اللہ نے نبی کا حق رکھا ہے، اور وہ حق کیا ہے کہ کائنات میں رہنے والا کوئی بھی بندہ ہو، چاہے جس مذہب سے بھی ہو، میرے رب نے اس کو حضور کے لیے غلط لفظ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ چاہے ہندو ہو، عیسائی ہو، میرے نبی کو مانے یا نہ مانے، کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، میرے آقا نبی پاک کی تعریف کرے یا نہ کرے، دنیا کی کسی زبان کو بھی میرے رب نے اجازت نہیں دی ہے کہ وہ آقا کی ذات کے لیے ہرزہ سرائی کرے۔ اور پھر حق اتنا، اس حق کا تحفظ کیا ہے میرے رب نے، اور وہ تحفظ کیا ہے، چاہے دنیا کے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اگر حضور کے لیے ایک لفظ بھی غلط بولا ہے، پھر شریعت حکم دیتی ہے کہ اس کو اللہ کی دھرتی پر زندہ رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. اس نعرے کا مطلب کیا ہے؟ گستاخ نبی کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا. آئیے میں آپ کو ایک شرعی مسئلہ بھی بیان کرتا چلا جاؤں اور پھر آگے بڑھاؤں. دوستو بات سمجھنے کی ہے. گناہ کتنے ہیں اس دنیا میں؟ لاکھوں قسم کے گناہ پائے جاتے ہیں اور شریعت کہتی ہے لاکھوں قسم کے لاکھوں گناہ لاکھوں بار بھی کر رہے ہیں. میرے رب کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. آنا مانگنا تمہارا کام ہے، بخشنا اس رب کا کام ہے کیونکہ وہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. لیکن یہ شریعت نے پابندی لگائی ہے کہ روئے زمین پر چاہے مسلمان تھا، چاہے ہندو، چاہے سکھ، حضور کی ذات کے لیے جو ایک لفظ غلط بول گیا لاکھ بار توبہ کرے اس کی توبہ قبول نہیں ہے. اب شریعت نے یہ قانون کیوں بنایا؟ وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ میرے آقا کی ذات کے لیے بے ادبی کرتا، پھر جب اس کی جان پہ بنتی تو توبہ کر لیتا، پھر بے ادبی کرتا، پھر توبہ کرتا. دنیا میں تماشا بنا ہوتا. آج بے ادبی کرتا ہے، کل توبہ کر لیتا ہے. اس لیے میرے رب نے حضور کی عزت کے تحفظ کے لیے مسلمانوں کو یہ قانون دیا ہے کہ خبردار دنیا میں ہر ایک کے لیے معافی ہے، گستاخ محمد کے لیے معافی نہیں ہے. اگلی بات سنیے. قبلہ سلیم صاحب انہیں نعرے لویں دے پہو، انہاں نعرے مارنے ہی کونے. اس واسطے میں انہوں نعرہ دا ٹائم ہی نانے دا پیا. اس ستی ہوئی قوم ہے انہیں لگتا ہے رات دے 12 بجے دے پہن دین دے 12 بجے انہیں بیٹھیں. ذرا آنکھو جو سبحان اللہ آکھ سکتے ہوتا. اللہ اکبر و کبیرہ. سنیے گا دوستان گرامی، اس لیے کہ تاکہ حضور نبی کریم کی عزت کا تحفظ رہے اور کوئی بے ادب اور گستاخ اس طرح تماشا نہ بنا سکے. اور دوسری بات، نبی کریم کے گستاخ کے لیے سزائے موت کیوں ہے؟ جو کافر ہے نا دوستان گرامی وہ موت سے ڈرتا ہے، مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ یہ تو کہتا ہے جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. یہ جینے سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا نام محمد پہ فدا ہو جانے سے پیار کرتا ہے. مسلمان موت سے پیار کرتا ہے، حضور کی محبت میں مر جانا پسند کرتا ہے. کافر موت سے ڈرتا ہے. تو اس لیے گستاخ رسول کے لیے سزائے موت کی تلوار لٹکائی گئی ہے کہ روئے زمین پر آج کتنے ہزاروں لاکھوں گستاخ ہیں جن کا دل میں چلتا ہے ہم بے ادبی کریں، ہم غلط بولیں، ہم حضور کی ذات کے لیے ہرزہ سرائی کریں، لیکن ان کو پتا ہے اگر ہم نے ایسا کیا، حکومت وقت نے یہ کام نہ بھی کیا تو کسی بھی یا رسول اللہ کہنے والی ماں کا دودھ پینے والا غازی ہم تک ضرور آ جائے گا اور وہ اپنا کام کر دکھائے گا. تو اللہ نے یہ سزا اس لیے رکھی ہے تاکہ بے ادبوں کو لگام رہے اور جن کے دلوں میں آقا پاک کے لیے بغض ہے، اناد ہے، وہ اپنی زبانوں پہ نہ لا سکیں اور اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کے محبوب کریم علیہ السلام کی عزتوں کا تحفظ ہوتا رہے. اس لیے اللہ نے حضور کا یہ حق رکھا ہے، پوری کائنات پہ رکھا ہے. کلمہ پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے، حضور کی گستاخی کی اجازت نہیں دی جائے گی. آپ اگلی بات سنیے گا، بغور سماعت کیجئے گا. اللہ اکبر و کبیرہ. دوستو آج دنیا میں جتنی بے ادبی ہو رہی ہے پہلے ایسا نہیں تھا. اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے جو حکمران ہوا کرتے تھے کسی دور میں، حکمران بھی غیرت مند تھے، عوام بھی غیرت مند تھے. عوام میں بھی حضور کے لیے جذبہ تھا، ولولہ تھا، حضور کے نام پر یکجا ہو جاتے تھے اور حکمرانوں میں بھی غیرت تھی. ان کی کرسی اقتدار بعد میں دیکھتے تھے، حضور کا نام پہلے سنتے تھے، پہلے لیتے تھے. لیکن آج جب سے حکمران بے غیرت ہوئے ہیں، ان کے اندر بے حسی پیدا ہوئی ہے اور انہوں نے حضور کی عزت، ناموس رسالت، ختم نبوت یا دوسرے دینی معاملات کو ثانوی حیثیت دی ہے، پس پشت ڈالا ہے. تو تبھی سے غیر مسلموں میں یہ
ہمت پیدا ہوئی ہے اور وہ گستاخیاں کر رہے ہیں۔ دوستو اگر ڈنمارک میں گستاخی ہوئی تھی، تمام عالم اسلام کے حکمران ان کو وارننگ دیتے، ایک ہو جاتے، تو فرانس والوں میں ہمت پیدا نہ ہوتی۔ اگر فرانس والوں نے ایسا کیا، عالم اسلام کے تمام حکمران کلمہ تو نبی کا پڑھا ہے نا، اگر ان کو وارننگ دیتے، بائی کاٹ کرتے، ان کے سفیروں کو نکال دیتے، تو آج ہندوستان کی اس غلیظ پلید ناپاک عورت کو یہ جسارت نہ ہوتی۔ آج اس کتیا نے بکواس کیے ہیں، اب بھی اگر دنیا بھر کے اسلامی ممالک کے حکمران ان کو آنکھیں دکھاتے تو کل کسی اور میں ہمت پیدا نہ ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ جو حکمران طبقہ ہے دوستو، صرف اسلام کا نام لے کر ووٹ لینا، اقتدار لینا، بولی بھالی عوام کو بے وقوف بنانا، یہ کچھ تو کر سکتے ہیں، لیکن جب حضور کی عزت کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے، سرکار کی ختم نبوت کے لیے عملی کردار پیش کرنے کی بات آتی ہے، یہ بھیگی بلیاں بن جاتی ہیں۔ ان کو اقتدار پیارا ہے، ان کو کرسی پیاری ہے، ان کو پارٹی پیاری ہے، لیکن اللہ نے بھی یہ قانون رکھا ہے کہ ایسا جب وقت آ جائے گا کہ جب حکمران بے حس ہو جائیں گے اور حضور نبی کریم کی عزتوں پر پہرا دینا چھوڑ دیں گے، تو اللہ پاک اس دنیا کو دکھائے گا کبھی تو حضرت غازی علم الدین شہید آئے گا اور عالم کفر کے ایوانوں میں زلزلہ بپا ہو جائے گا، کبھی ملک ممتاز حسین قادری کی صورت میں مرد میدان آئے گا اور اس کی للکار سے عالم کفر کے ایوانوں میں زلزلہ بپا ہو جائے گا، اور کبھی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی جیسی ہستی آئیں گی جو ویل چیئر پہ بیٹھے گے، عالم کفر کو ایسا للکاریں گے کہ قیامت تک ان کے ایوانوں میں زلزلہ بپا رہے گا۔ ہاں ہم بے حس ہیں، ہم ہندوستان کی دھرتی تک پہنچ نہیں سکتے کہ اس کتیا کو کیفر کردار تک پہنچائیں، لیکن ہمیں یقین ہے جس طرح ماں نے غازی عظم الدین شہید پیش کیا تھا، جس طرح ایک ماں نے ملک ممتاز حسین قادری اس دھرتی کو دیا تھا، اسی طرح ہندوستان کی دھرتی میں بھی کوئی غازی آئے گا اور اس کتیا کو کیفر کردار تک پہنچائے گا، اور عالم اسلام کے مسلمانوں کے سینوں میں ٹھنڈ پہنچے گی، اور عالم کفر کو یہ پیغام ضرور جائے گا، ایک دن ضرور جائے گا۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، نام نبی پہ کٹ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔